والسلام على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے اہم موضوع لے کر کے روبرو ہوا ہوں، اور میں اس موضوع کے بارے میں آج دن میں اعلان کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز مشغولیت کی وجہ سے میں 2 منگل کو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اس لیے آج دونوں منگل کے بدلے میں درس کا اتمام کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میری ویڈیو چاہے فیس بک پہ دیکھتے ہوں یا پھر یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں، تو آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے تو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کے سبسکرائب کی وجہ سے ویوز بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ آئیے، ٹائم پورا ہو چکا ہے جو میں نے ٹائم دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اور آپ کو اجر مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عصموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق 2 مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ محترم ناظرین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہم نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیتوں کریمہ کی تلاوت کی ہے جن آیتوں کا ہمیں درس دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ قسم کھاتے ہیں کہ ہم بیوی سے ہم بستری نہیں کریں گے، ایلا کہتے ہیں کہ ترک الوطء لزوجہا، یعنی کہ کوئی بھی آدمی قسم کھا لے کہ ان رجل ان یحلف الا یطأها زوجہا، یعنی کہ آدمی قسم کھا لے کہ ہم بیوی سے مجامت نہیں کریں گے، اور قسم کھا لیں تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو
تو کچھ صورتیں ہیں کہ وہ صورت وقت کی تعین کر دیتا ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ بغیر تعین کر دیتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایلا کا جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہیں۔ جمہور کے نزدیک کہتے ہیں کوئی آدمی قسم کھا لے کہ 4 مہینے سے زائد تک کہ ہم جو ہے وطی نہیں کریں گے، تو گویا کہ جو آدمی 4 مہینے یا 4 مہینہ کے اندر ہی وطی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لاگو ہوگا۔ کفارہ کون سا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلق قسم کھائے، یعنی کہ 1 دن کی بھی قسم کھائے، 2 دن کی بھی قسم کھائے، 3 دن کی بھی قسم کھائے، یعنی 4 مہینے سے زائد کی قسم نہ کھائے۔ 4 مہینے سے زائد کی قسم اگر کھائے تو یہ عورتوں کے لیے حق میں ظلم و زیادتی ہے۔ عورت کے ولی کو چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اس کے شوہر کھائے ہوئے ہیں کہ بیوی سے نہیں ملیں گے 4 مہینے سے زیادہ، تو جا کر کے اس کے شوہر کو اس کے شوہر کو بولے کہ اپنے بیوی سے ملے، اور اگر بات نہیں مانتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے کورٹ کے اندر جو ہے دائر کرنے کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو کورٹ اس کو یہ آرڈر دے گا کہ تم اپنی بیوی سے ملو۔ اگر تم بیوی سے نہیں ملنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں جو ہے کورٹ جو اسے جو ہے طلاق دلانے کا جو ہے حق رکھتی ہے، جہاں پہ اسلامی کورٹ ہے، یعنی کہ 4 مہینے تک، 4 مہینے سے زیادہ کوئی آدمی جو ہے بیوی سے نہ ملنے کی قسم نہ کھا لے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس جو ہے شرعی عذر نہ ہو، یعنی یوں ہی جو ہے بیوی کو جو معلق بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ 6 مہینہ 7 مہینہ، تو ظلم و زیادتی ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو جیل کے اندر ہے یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو پھر اس کی مسئلہ کچھ الگ ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن یہاں ایسے آدمی جو بالکل صحیح ہے لیکن وہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے ہوئے ہیں کہ ہم بیوی سے ان 4 مہینہ سے زیادہ پہ ہم نہیں ملیں گے، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کرے 4 مہینہ جیسے ہو جائے تو وہ بیوی سے ملے، اور اگر نہ ملے تو اس کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی مدت جو ہے 4 مہینے یا 4 مہینے سے کم ہے، زیادہ پہ جو ہے قسم اگر زیادہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھایا ہے تو اس کو 4 ہی مہینہ کے اعتبار ہوگا۔ اسی طرح سے بلا تعین ہے، مدت کی کوئی تعین نہیں ہے، تو اس کو جو ہے کورٹ کے ذریعہ جو ہے اختیار دیا جائے گا کہ تم 4 مہینہ تک جو ہے بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھائے ہو تو اس کو پورا تم کر سکتے ہو۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے جو ہے اشارہ کیا ہے للذین یؤذون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو لوگ بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھاتے ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، یعنی 4 مہینے تک ایسے کام کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کم سے کم ایلا کے لیے 4 مہینے ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم 1 مہینہ تک کھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پورا کیے، اس کے بعد بیوی سے ملے، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ایلا کی جو مدت ہے 4 مہینہ سے کم، یعنی 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ تک، یا 1 دن 2 دن 4 مہینہ تک ہے یہ ایلا۔ اگر وہ وقت پہ جو ہے اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے لیکن وہ بیوی سے پہلے ملنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی 3 مہینہ کی قسم کھائے ہوا ہے لیکن 2 ہی مہینہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کفارہ قسم جو ہے وہ دے دے، پھر جو ہے بیوی سے جو ہے وہ مل سکتا ہے، نہیں تو وہ قسم کو پوری کر لے، یعنی 3 مہینے تک جو ہے روکے رکھے اپنے آپ کو، اس کے بعد میں جو ہے بیوی سے ملے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وہی مسئلہ ہے فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کہا کہ اگر جو جن وقت کی قسم وہ لوگ کھائے ہوئے ہیں اگر وہ پورا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر مصر ہے کہ نہیں بیوی سے ملیں گے ہی نہیں، 4 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے، تو
کہہ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ جیسے ہی مدت گزر جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو گویا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق اس وقت واقع ہو سکتی ہے جب اس شوہر منہ سے بولے کہ ہم اس کو طلاق دے دیں۔ اس لیے قرآن میں کہتا ہے، اگلی آیت میں کہتا ہے، ان لوگوں کے رد میں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کی مدت تھی، الا والی مدت جو 4 مہینے سے زیادہ کی ہے، 4 مہینے سے ہو جائے تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے آٹومیٹک، وہ اس بات پہ رد ہے۔ اگلی آیت کریمہ اور اللہ تعالیٰ کا توین عظم الطلاق، کہ اگر طلاق 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی تو پھر اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں نہیں کہا توین عظم الطلاق، کیونکہ طلاق واقع ہو گئی تو کیوں کو کہنے کی ضرورت پڑتی؟ کہا کہ نہیں، طلاق کے لیے شوہر کو جو ہے لفظ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ کہا کہ ان عظم الطلاق، 4 مہینے گزر گئے لیکن وہ طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کا بھی راستہ اللہ رب العالمین نے جو ہے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے زمانہ جاہلیت کا وہ رسم جو ہے توڑا گیا ہے، جس رسم کے اندر جو ہے لوگ سالوں تک، 2 سال تک بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھاتے تھے۔ گویا کہ عورتوں کے حق میں جو ہے بہت ہی زیادہ زیادتی اور گناہ، بہت ہی زیادہ زیادتی تھی، اس لیے اس رسم کو توڑا اور شریعت نے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 مہینے کی مدت جو ہے رکھی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک جو ہے روکے رکھے۔ گویا کہ 3 قروء کیا ہے، اس کی تفسیر جو ہے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ یعنی کہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے 3 قروء جو ہے بتلایا گیا، 3 قروء۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے عام ہے، ہر طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے بارے میں جو ہے بتلائی جا رہی ہے، لیکن ان آیت کریمہ کی تخصیص کرنے والی الگ اور آیتیں ہیں، یعنی کہ وہ عورتیں جو حمل سے ہے ان کی عدت کیا ہے، پھر وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے ان کی عدت کیا ہے، یا پھر جو ہے وہ عورتیں جو جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتلا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی کہ حاملہ عورتیں کی عدت جو ہے اس کی عدت وہی ہے کہ اپنے حمل کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں گرا دے، یعنی کہ جیسے وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت وہی ہے، وضع حمل ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن کو بیوی شوہر اس کو جو ہے شوہر سے نہ ملی ہوئی، یعنی کہ غیر مدخولہ بھی ہے عورتیں، یعنی عورت نکاح کر کے لائی گئی لیکن سے اتفاق طلاق واقع ہو گئی، اس کا شوہر اس سے ملا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں ان کی کیا عدت ہیں؟ تو کہا گیا ہے ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی کہ فما علیکم من عدت تعتدونها، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو تم ملنے سے پہلے یعنی جمع کرنے سے پہلے تم طلاق دے دیے ہو تو ان عورتوں کے لیے تمہارے حق میں کوئی عدت نہیں ہے، یعنی کہ ان کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا گیا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 قروء، کہا گیا ہے کہ 3 اشہر، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے تو ان کی عدتیں جو ہے کتنے مہینے تک ہے؟ 3 مہینے تک۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ وہ عورتیں مراد ہے جن کو حیض والی ہیں، وہی عورتیں اس آیت کریمہ کے اندر مراد ہے۔ پھر کہا گیا ہے قروء کا کیا معنی ہے؟
قروء کا معنی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے مشترک ہے، یعنی کہ یہ طہور پہ بھی دلالت کرتا ہے اور حیض پر بھی دلالت کرتا ہے، دونوں پہ، اور وقت پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ وقت پہ دلالت کرتا ہے، تو اس میں تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ وقت کے معنی میں تمام ائمہ کرام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ اوقات، یعنی یہ معنی جو ہے 3 وقت تک جو ہے کیا کرے، اپنے آپ کو جو ہے روکی رکھے 3 وقت تک۔ آپ 3 وقت کی تعین میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ 3 وقت میں جو ہے القروء يدل على الوقت ويجمع فيه جميع الناس، یعنی کہ قروء جو ہے وقت کے معنی میں دلالت کرتا ہے اور اس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے، سارے لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن وقت کون سے وقت انتظار کرنا ہے اس میں اختلاف کیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ یعنی کہ کس وقت جو ہے کہ کتنے وقت انتظار کرے گی، تو 3 حیض، کسی نے کہا کہ 3 طہور، اور کسی نے کہا کہ دونوں، یعنی کہ 3 حیض یعنی دونوں ملا کر کے جو اس کو گزارنا پڑے گا، حیض اور طہور دونوں ملا کر کے۔ سب کے پاس جو ہے دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 حیض جو ہے قروء سے مراد ہے یا حیض ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عورت سے کہا دعی الصلاۃ ایام اقرائک، یعنی قروء کی جمع جو ہے اقرا ہے، تو کہا کہ تم نماز کو حالت حیض میں چھوڑ دو۔ یہاں واضح دلیل ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے، حیض ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عورتوں کو نماز نہ پڑھنے کا حکم کن اوقات میں دیا ہے؟ طہور میں نہیں دیا، بلکہ کن اوقات میں دیا ہے؟ یعنی کہ حالت حیض میں۔ تو گویا کہ وقت جو حیض مراد ہے، یا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری جو دلیل ہے ان کی کہ طلاق الامت تطلیقتان و عدتها حیضتان، یعنی کہ لونڈی کی جو ہے لونڈی کو جو ہے 2 وقت میں طلاق جو ہے 2 وقت میں طلاق دے سکتا ہے، 2 مرتبہ طلاق دینا ہے، یعنی کہ جیسے کہ 2 مرتبہ طلاق واقع ہو گئی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چھٹ گئی، شوہر سے جو ہے جدا ہو گئی، لیکن آزاد جو عورت وہ ہے شوہر سے جدا ہونے کے لیے جو ہے 3 وقت میں جو ہے 3 وقت میں طلاق دینا ضروری ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ۔ تو اس کا ذکر جو ہے آگے آتا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ فرمایا کہ ان کی دلیل یہی ہے کہ کہا گیا ہے کہ یعنی کہ قروء جو ہے حیض کے معنی میں، اور جن لوگوں نے کہا کہ قروء سے مراد جو ہے طہور ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہے جو ہے طلاق دینے کا حکم جو ہے حالت حیض میں نہیں ہے، حالت طہور میں ہے، تو کہا کہ ان کی یہی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابن عباس سے، مرہ فلیرجعھا ثم لیمسکھا حتی تطہر ثم تحید حتی تطہر، یعنی کہ ان کی یہی دلیل ہے کہ چونکہ طلاق کا وقت جو ہے وہ حیض ہے، وہ طہور ہے، اس لیے اس کی عدت کا وقت بھی جو ہے طہور ہی ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ مراد جو ہے لیا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ چھپائے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ کون چیز چھپائے؟ اگر ان کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پہ ہے،
یعنی ما خلق اللہ سے مراد جو ہے علماء کرام نے بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے حیض ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے کیا ہے یعنی بچہ ہے، ولادت ہے، یعنی کہ حمل ہے، اور کسی نے کہا کہ دونوں مراد ہے۔ کہا کیا ہے کیوں نہیں چھپایا؟ اس لیے کہ بعض عورتیں جو ہے چھپا دیتی ہے، حیض کو چھپا دیتی ہے، جیسے کہ اگر عورتوں کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں طلاق جو ہے کسی کو طلاق دے دیا، جیسے طلاق دے دیا تو اگر اس کو جو ہے وہ عورت جو ہے کیا شوہر کو جو ہے کیا کرنا چاہتی ہے کہ نان و نفقہ کی ابھی ہم کو جو حیض نہیں آیا تاکہ شوہر سے جو ہے ہم نان و نفقہ ہم لیں، اسی طرح سے جو ہے یا وہ عورتیں جن کو حیض آیا ہی نہیں ہے وہ کہا دے کہ ہم کو حیض آ گیا تاکہ جو ہے رجوع کا جو حق ہے شوہر کا وہ ختم ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک حیض کے بعد جو ہے دوسرا حیض جیسے ہی آئے گا، رجوع کا جو حق ہوتا ہے کہ بغیر نکاح جدید کیے ہوئے بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور جیسے ہی اگر وہ بول دے کہ ہم کو حیض آ گیا ہے تو گویا کہ اس کا رجوع جو ہے ساکت ہو گیا ہے۔ اب نکاح جدید کر کے جو ہے اس کو لانا ہوگا، اس میں بھی جو ہے شوہر کو جو ہے خرچہ دینا پڑے گا، مہر کا مسئلہ اور چیز کا مسئلہ یہ، تو گویا کہ شوہر کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس طرح کی بات جو کرتی، یا پھر جو ہے حمل سے ہے وہ عورت جو جس کا جو ہے طلاق واقع ہو گئی ہوئی ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہم اپنے اس شوہر کو نہ دے بلکہ جو ہے کوئی جس سے ہم شادی کریں گے اس کو ہم وہ بچہ دیں گے، تو یہاں جو ہے وہ اختلاط نسل ہو جائے گا، یعنی کہ بچے کی نسبت جو ہے غیر باپ کی طرف ہو جائے گی، جو شریعت کے اندر جو ہے حرام ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے روکا ہے۔ محترم سامعین کرام، شریعت اسلامیہ میں جو ہے طلاق والا مسئلہ جو آیا ہے زمانہ جاہلیت کے رسم کو توڑا ہے، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو معلق رکھا کرتے تھے، یعنی کہ طلاق دے کر کے سال و سال چھوڑ دیتے تھے، نہ ان کو آزاد کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کو ہمیشہ جو ہے اذیت پہنچاتے تھے۔ اس رسم کو توڑا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو گویا کہ وہ عورت جس کو اپنے شوہر کے پاس بتانا مشکل ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ راستہ اپنا ہٹا کر کے جو ہے وہ کیا کرے دوسری شادی جو کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو ہے شریعت اسلامیہ نے یہ خاص نظام جو ہے بنایا ہوا ہے کہ نہیں، سب کا جینے کا حق ہے، جہاں جس کی مرضی ہو جیے، کسی پہ کسی طرح کے ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اسی لیے جو ہے شریعت اسلامیہ میں جو ہے تین یعنی کہ دو مرتبہ تک کا جو ہے موقع دیا ہے، یعنی کہ 2 مرتبہ تک کا جو ہے موقع دیا ہے، اس لیے کہ سوچنے سمجھنے کا جو وچار دیا ہے جس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے طلاق کا جو ہے مسئلہ جو رکھا ہے وہ زمانہ جاہلیت کے رسم کو توڑنے کے لیے جو ہے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، اب جو ہے جو رجوع کا جو حق ہے اس کے شوہر ہی کا حق ہے، یعنی کہ بعول کہتے ہیں شوہر کو، یہ بال کی جمع بعول ہے، یعنی رب کے معنی میں ہے، اور رب جو ہوتا ہے پروس پرداخت والا ہوتا ہے، جس کے اوپر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ رب کہلاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے شوہر کے اوپر جو ہے بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے بعول سے کیا ہے، اور یہ بال کی جمع جو بعول ہے اور بعولہ بھی ہے، دونوں جو ہے اس کی جمع آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا
کہ وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، کہ ان کے شوہروں کا زیادہ حق ہے ان کے رجوع کرنے میں، اس مدت میں جو مدت جو ہے دی گئی ہے، یعنی پہلی طلاق میں جو ہے حیض آنے سے پہلے جو کبھی بھی جو ہے اس کو لوٹا سکتا ہے، تو وہ رجوع کب ثابت ہوگا؟ بات کے ذریعہ بھی یا بیوی سے جو مل لے، اس صورت میں جو رجوع ثابت ہو جائے، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ستانے کی نیت نہیں، بیوی کو طلاق دے دیا، ایک طلاق کے اندر جو ہے وہ مدت گزار رہی ہے، اگر وہ شوہر کا ارادہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں اور اس کی زندگی کو ہم سنواریں، یہ ارادہ ہے، اس کو ظلم و زیادتی کی نہیں، تو کہا کہ ان کو زیادہ حق ہے۔ اگر ظلم و زیادتی کی ارادہ ہو کہ اس کو پھر اپنے اندر میں کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ستائیں گے، تو پھر تو یہ حرام ہے۔ کہا کہ ان اراد اصلاح، اگر وہ شوہر جن کو اصلاح کی نیت ہے تو ان کو زیادہ حقدار ہے کہ اپنے بیوی کو جو ہے اس سے لوٹا لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہے جو مردوں کا ان کے اوپر ہے بھلائی کے کاموں میں، یعنی کہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی الا لنسائکم علیکم حقا وعلیکم نساءکم حقا، اس طرح کی حدیث جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حق تمہارے عورتوں کے اوپر ہے، تمہارا حق تمہارے عورتوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں ایسے آدمی